حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کا علم ہے کہ ہر سال کی طرح ان سال بھی ماہ محرم کے آخری اتوار کو نواب گنج کی کربلا میں یہ عظیم الشان اہتمام عزا ہوتا آیا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اتنا بڑا مجمع، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سنی، کیا شیعہ، اس آقا کے آستانے پہ جمع ہوتے ہیں، اور یہ 18واں سال ہے۔ 17 سال مجھے نوکری کرتے ہوئے اس مقام پہ ہو چکا ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، یہ جوان کھڑے ہیں مگر یہ سائے میں ہیں، ذرا نگاہیں اٹھا کے دیکھو، تمہاری بہنیں دھوپ میں کھڑی ہیں، ان سے پوچھو کہاں آئی ہو، کس کی محبت میں کھڑی ہو، کون تمہیں لے کے آیا ہے، تو صرف اور صرف ان کی ایک ہی آواز پھوٹے گی، ہم کسی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس کو آج پرسہ دینے آئے ہیں جو ٹوٹی ہوئی بقیہ سے ہمارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لینے آتی ہے۔ نوجوانوں، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ اتنا بڑا مجمع دور دراز سے چل کے اس لیے آیا ہے کہ ہم حضرت جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے دیں۔ عزیزان گرامی، چونکہ دھوپ شدت کی ہے اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جتنے کم وقت میں ہو سکے آپ نقابت کر دو، میں آپ کی خدمت میں نہ کوئی فضائل پڑھ رہا ہوں، نہ کوئی میسج دے رہا ہوں، نہ کوئی پیغام رس باتیں بتا رہا ہوں۔ آج میں سارے عوام کو، وہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا شیعہ ہوں یا سنی ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں، آؤ آج ہم ذکر کربلا کرنے جا رہے ہیں، آج ہم اس درد کی داستان بتانے جا رہے ہیں کہ جو کربلا میں درد کا ایک دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور اس میں فاطمہ زہرا کا بیٹا اس درد کے دریا میں کبھی ڈوب کے ابھرتا تھا، کبھی ابھر کے ڈوبتا تھا۔ عزیزان گرامی، میں آپ نے اب تک ہمارے علماء کرام، مولانا نامدار صاحب، مولانا ضمیر جعفری صاحب، مولانا محمد حسینی صاحب سے بصیرت افروز تقریریں سماعت فرمائی ہے۔ مجھے فضائل میں کچھ بھی نہیں پڑھنا، آؤ یہ مساعد کا وقت ہے اور 2 فقرے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ آج مجھے ان کا مصائب پڑھنا ہے کہ جن کا گھر اجڑ گیا، اس بی بی کو پرسہ دینا ہے کہ کربلا میں جس کے گھر سے 10 گھنٹے میں 72 جنازے نکل گئے۔ عزادارو، میں ہرگز نہ پڑھتا اگر روایت نہ ہوتی۔ تم یہ سوچ کے نہ کھڑے ہو کہ تم فوٹو کھچوا رہے ہو، یہ تمہارا فوٹو میڈیا میں آ رہا ہے یا یہ مجمع دکھ رہا ہے، نہ میرے پاس روایتیں موجود ہیں۔ علماء سے آپ نے سن رکھا ہے کہ جب مجلسیں ہوتی ہیں تو اس مجلس میں خالی آپ نہیں آتے ہو، بلکہ کائنات کی 2 مجروح شخصیتیں آتی ہے۔ میں نے لفظ مظلوم نہیں کہا ہے، میں نے مجروح کہا ہے، مجروح۔ وہ 2 شخصیتیں پتہ کون ہیں؟ ایک وہ کہ جس کا پہلو توڑا گیا ہے، ایک وہ کہ جس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور کلائیاں زخمی ہو چکی ہے۔ عزادارو، نوجوانوں، میرے بھائیوں، جب مجلس حسین میں آؤ اور عشق حسین میں آنکھوں میں آنسو آ جائے نا، تو 2 دعائیں ضرور مانگا کرو۔ ایک اپنے لیے رزق مانگا کرو، ایک اپنے لیے صحت مانگا کرو۔ یہ تمہیں سوچنا ہے کہ کس سے کیا مانگنا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے اس بی بی سے رزق مانگا کرو جس کا باغ لوٹ لیا گیا، اس سجاد سے صحت مانگا کرو جسے زنجیروں میں جکڑ کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اسیر سلاسل کر کے پھرایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نا ابھی میں نے کون سا مصائب پڑھا، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، آپ رونے کو آمادہ ہو گئے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ہر آنکھ میں آنسو آ گیا ہے، یہ کلیجہ بریا ہو رہی ہے، یہ آنکھیں غم حسین میں گریہ ہو رہی ہے۔ مولا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آقا پہ رونے والوں، آقا کو جب بھی رونے آیا کرو شرما کے نہ رویا کرو، اپنی آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرو، اس لیے کہ تم روتے ہو تو شام والی بی بی کو ڈھارس ہوتی ہے۔ اے جوانوں، تم رو گے تو کوئی تمہیں کچھ کہے گا نہیں، یہ بیویاں روئیں گی تو کوئی چپ نہیں کرائے گا، لیکن یہ غم تو سکینہ کا مقدر بن گیا۔ بی بی جب بابا کو رونا چاہتی، سجاد ہاتھوں کو جوڑتے، سکینہ رونا نہیں ورنہ شمر کے تماچے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بلند ہے آپ کی آواز گریہ۔ آؤ عزادارو، وقت نہیں ہے کہ میں جناب زہیر سلطان پوری سے سلام پڑھنے کے لیے کہوں، لیکن آپ آمادہ ہو جائیں، میں یہیں سے تبرکات کی زیارت کرانا چاہتا ہوں۔ دھوپ بڑی شدت کی ہے، کم سے کم ہمارے کچھ نوجوان سائے میں ہیں، مگر یہ پردے دار بیبیاں آج دھوپ میں کھڑی ہے۔ بیبیوں مجھے معاف کرنا، اگر تھوڑی دیر گزر جائے اور تمہیں دھوپ میں کھڑا رہنا پڑے تو یہ سوچ کے معاف کر دینا کہ یہ دھوپ کچھ نہیں ہے، کم سے کم تم دھوپ میں کھڑی ہو تو سر پہ عبا کا سایہ ہے۔ ہائے میری آقا زادی، سر پہ چادر نہ تھی، ہاتھ پسے گردن، ارے نہ جانے کتنے شہر، نہ جانے کتنے بازار۔ اللہ اکبر۔ نہ بلند ہے آواز گریہ، نہ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا۔ نوجوانوں دیکھیں، میں بھی بہت تھکا ہوں، پوری رات میں گجرات میں جگہ ہوں، لیکن میں آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرا جملہ تلخ ہو تو معاف کر دینا، لیکن عزیزان گرامی سنو، یہ وہ وقت ہے جو احترام کا وقت ہے، اس لیے کہ تبرکات کی آمد ہے۔ تمہیں نہیں پتہ کیسے کیسے تبرک آنے والے ہیں، تمہیں نہ ان کی عمر پتہ ہے، نہ ان کا سن و سال پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ کیسے کیسے پالے گئے تھے۔ جملہ پڑھوں، ارے تمہاری نظروں کے سامنے دو ننھے جنازے آ رہے ہیں، یہ عباس کے سگے بھانجوں کا جنازہ ہے۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھو، یہ میری نگاہوں کے سامنے جوان کھڑے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے گھر میں بہنیں ہیں؟ کبھی دیکھا ہے جو گھر بہنوں سے بھرا ہوتا ہو، بھانجے ہو، سوچو اس دل پہ کیا گزرے گی کہ جو اپنے ہاتھوں سے بہن کی اجڑی گود کا ماتم کر رہا ہو۔ لو عزادارو، تمہاری نگاہوں کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے تابوت آ رہے ہیں، ایک محمد بن مسلم کا جنازہ ہے، ایک عبداللہ بن مسلم کا تابوت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں وہ شہزادے ہیں کہ جو مسلم کی اولاد تھے، ارے یہ وہ یتیم کے تابوت ہیں کہ جو آقا سے اجازت لے کے میدان کربلا میں آئے اور زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گرے تو حسین کو آواز دی، حسین دوڑے ہوئے آئے، مگر ایک کا جنازہ حسین نے اٹھایا، دوسرے کی میت حسین نے عباس نے اٹھائی، مگر جب جنازہ خیمے میں آیا تو تم سمجھ سکتے ہو، اگر کوئی اجڑی ہوئی بہن ہو اور اپنے بھیا کو دیکھ لے کیا عالم ہوگا۔ عباس کی بہن نے ہاتھ پھیلایا، او میرے غازی، رقیہ کی گود اجڑ گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لکھا ہے حسین نے صبر کی تلقین کی، بہن کو سمجھایا، سمجھا تو لے گئے تھے حسین، مگر عزادارو قیامت تو تب ہو گئی کہ جب یہی رقیہ 11 محرم کو اسیر ہو کے چلی، ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، اماری پہ بے کجامہ بٹھالا گیا تھا۔ لکھا یہ قافلہ چلا تو چلتے چلتے 11 محرم سے 12 محرم کو کوفے پہنچ گیا۔ آپ زیارتوں پہ گئے ہیں، آپ کو دوریاں پتہ ہے، لیکن سوچو اتنی سی دوری کتنی مدتیں کھا گئی۔ عزادارو 12 محرم کو کوفے پہنچا اور جب شام کے وقت قافلہ پہنچا تو قافلہ ٹھہرایا گیا، کہا داخل شہر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ایک آواز آئی، ابھی شہر سجایا جا رہا ہے، شہر کی آئینہ بندی ہو رہی ہے۔ اور جوانوں، اللہ تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رکھے۔ زینب کے کانوں میں یہ آواز آئی، روکے کا پھر زینب نہ جائے گی۔ سجاد روکے کہ پھپھی اماں جاؤ یا نہ جاؤ یہ آپ کا اپنا مقصد ہے، مگر ایک دفعہ میرے بابا کا سر تو دیکھو۔ آواز آئی، بہن چلی جا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، جب بہنوں کا داخلہ 13 محرم کو کوفے میں ہوا ہے تو ایک بہن آگے بڑھی، اس نے کیا دیکھا؟ دارالامارہ پہ جنازہ لٹک رہا ہے، اور جیسے ہی دارالامارے پہ اس جنازے کو دیکھا، بیوے حضرت مسلم کی آواز گونجی، میرے والی، میں نے تو اپنے لال حسین پہ قربان کر دیے، مگر یہ اجڑی ہوئی ماں ایک سوال لے کے آئی ہے، صرف اتنا بتا دے کہ 2 شہزادے میرے آپ کے ساتھ اور آئے تھے۔ ارے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، بی بی اگر تو نے 2 لال حسین پہ قربان کیے تو میرے وہ 2 بچے کوفے میں اسلام کی نظر ہو گئے۔ اجرکم اللہ،
اجرکم اللہ۔ لو عزادارو ایک منزل تک مجھے لے کے آنا ہے۔ اجڑ گئی بیوہ مسلم، چاروں بیٹے مارے گئے، 2 کوفے میں 2 کربلا میں۔ عزادارو اولاد عقیل کا سلسلہ تمام نہ ہوا، لکھا ہے ادھر اولاد مسلم شہید ہوئے، اولاد عقیل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کبھی عبد الرحمن بن عقیل آتے تھے، کبھی جعفر بن عقیل آتے تھے، کبھی محمد بن سعید بن عقیل آتے تھے، اور آ کے حسین سے کہتے آقا رن کی رضا دے دے، مولا اذن وغا دے دے۔ حسین ایک ایک کو اجازت دیتے تھے، اور تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی سلام کرتا تھا، آقا آخری سلام۔ غریب دوڑ کے جنازے پہ جاتا تھا، لو تمہاری نظروں کے سامنے حسین کے چچا زاد بھائیوں کا تابوت آیا ہے، بڑھ کے ذرا بوسے لے لو، اور مومنوں ذرا کاندھے دے دو، اس لیے کہ حسین نے تنہا کیسے کیسے لاشیں اٹھائی ہے۔ عزادارو یہ اولاد عقیل کے تابوت ہے، اولاد عقیل کے تابوت۔ پتہ ہے یہ جعفر بن عقیل ہے، محمد بن سعید بن عقیل ہے، عبداللہ بن عقیل ہے، اس میں سے 2 حسین کے بھائی ہیں، ایک حسین کا بھتیجا ہے، بھتیجے کا نام محمد بن سعید بن عقیل ہے۔ لکھا ہے یہ سب آقا کے نصرت میں جام شہادت نوش کرتے رہے، حسین ایک ایک کر کے جنازہ لاتے رہے، مگر تم نے بڑی آسانی سے سن لیا اور بہت سکون سے سن لیا کہ یہ حسین کے بھائیوں کا جنازہ ہے، یقیناً یہ حسین کے چچا زاد بھائیوں کا جنازہ ہے۔ لیکن جملہ پڑھو، اب 4 جنازے اور آئیں گے جو سگے بھائیوں کے جنازے ہیں۔ پتہ ہے نہیں میں نے فقرہ غلط پڑھا، آپ پھر پڑھو، سگے بھائیوں کا ہی نہیں، اولاد علی کا تابوت آ رہا ہے، ارے عباس کے سگے بھائیوں کا تابوت۔ اللہ اکبر، آمادہ ہو جاؤ اور زیارت کر لو، اس لیے کہ عثمان بن علی ہیں، عبداللہ بن علی ہے، محمد بن علی ہے، جعفر بن علی ہے، یہ وہ شہداء ہیں کہ جو اولاد علی ہے، حسین کے سگے بھائی ہیں، غازی عباس کے بھائی ہیں۔ عزادارو دنیا جانتی ہے کہ حضرت جعفر علی کے بیٹے تھے، عباس کے بھائی تھے۔ تاریخ میں لکھا جب میدان کربلا میں آئے ہیں تو ایک حملہ اتنا غضب کا حضرت جعفر نے کیا کہ 1700 دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا، مگر 3 دن کا بھوکا پیاسا علی کا شہزادہ کب تک لڑتا، زخموں سے چور ہو کے زمین پہ آئے تو رو کے کہتے آقا میں آپ کو سہمت نہ دیتا، مگر آئیے نہیں میرا سلام لے لیجئے۔ حسین جو پہنچے تو رو کے کہتے کیسے نہ آؤں جعفر، میں تیرا بھائی جو ہوں۔ اللہ اکبر، غریب بھائی نے غریب بھائیوں کا جنازہ اٹھایا، ایک ایک کر کے میت لاتے رہے اور حسین روتے رہے، مگر میں نے فقرہ صرف کیا تھا کہ یہ جنازے جو گزرے ہیں یہ عباس کے سگے بھائیوں کے جنازے ہیں۔ میں ہر سال پڑھتا ہوں، بی بی ام البنین کا نام ام البنین نہیں تھا، فاطمہ کلابیہ تھا، مگر کیا کریے گا جب بیاہ کے علی کی دہلیز پہ آئیں اور قدرت نے اولاد سے آغوش بھری اور بیٹے علی کی انگنائی میں ہوئے تو لوگ علی کی ماں بیوی کو، زوجہ کو، عباس کی ماں کو ام البنین کہنے لگے۔ ام کہتے ہیں ماں کو، بنین کہتے ہیں بیٹوں کو، اس کا مطلب بیٹوں والی ماں فخریہ کہا جاتا تھا۔ شاید تم یہ احساس نہ کر سکو، یہ چادر اوڑھے جو ہماری مائیں آئی ہیں نا وہ جانتی ہیں کہ بچے پالے کیسے جاتے ہیں، بچے پروان کیسے چڑھائے جاتے ہیں۔ اہل مدینہ ام البنین کہتے تھے، او بیٹوں والی ماں، او بیٹوں والی ماں، مگر سنو گے جسے فخریہ کہا جاتا تھا وہ بی بی اتنی غریب ہو گئی کہ اس کے 4 کے 4 بیٹے کربلا میں مار ڈالے گئے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو لکھا ہے باد کربلا وہ دکھ رسیدہ ماں، وہ کمر خمیدہ ماں، وہ اپنے بچوں کو کھونے والی ماں جنت البقیع میں آتی تھی، زمین پر نشان قبر بناتی تھی، ایک نشان کھینچے اس پہ انگلی رکھے جعفر تیری ماں کربلا میں ہوتی تو تجھے روتی، مگر لال یہ ماں کربلا میں نہ تھی۔ جعفر آج بھی تیری ماں تجھے نہ روئے گی، روئے گی تو اپنے حسین کو روئے گی۔ یہ کہہ کے دوسرا نشان، پھر تیسرا نشان، اس پہ بھی انگلی رکھ کے یہی فکرے، مگر ایک دفعہ چوتھا نشان قبر کھینچے اور اس پہ اپنی انگلی رکھ دے اور انگلی رکھ کے رو کے کہتی تھی او میرے گھنگریلے بالوں والے عباس، تیری ماں کربلا میں ہوتی لال تو تجھے روتی
सकती बेटे, मगर ये माँ ना थी। अम्मा आज भी ना रोएगी, मैं रोऊंगी तो अपने हुसैन को। इतने में टूटी कब्र से आवाज आती, बासा बासा बासा। बीबी मुड़ के कहती, शहजादी कनीज के बेटे का नाम क्यों ले रही हो? एक बार तो आवाज आती, उम्मुल बनी, अगर तू मेरे हुसैन को रोएगी तो मैं अपने बेटे अब्बास। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बुलंद है आपकी आवाज़ें गिरिया, खूब रो रहे हैं आप। बीबी इन आवाज़ों पे नुज़ूल रहमत फरमाए। बीबी तुम्हारे अश्कों को अपने रुमाल में जगह दे दे। मोमिनो 9 जनाजे तुम्हारी नज़रों के सामने से गुजर गए। मैं पूछूं, आवाज़ों को रोको, एक जुमला सुनो। मैं तुमसे पूछता हूँ कहाँ आए हो? कि 18 बनी हाशिम के शबीह ताबूत की ज़ियारत को 9 जनाजे गुजर गए। मैंने आपसे कहा कि इस पर रो, मैंने कहा कि इसका मातम कर लेना, मैंने कहा कि इससे लिपट जाना, मैंने कहा कि इस ताबूत पर रोना तुम्हारा हक है। मैंने अब तक किसी ताबूत के लिए नहीं कहा, लेकिन सुनो मैं कैसे न कहूँ, इसलिए कि अब 2 जनाजे वो आ रहे हैं कि जिनकी मैयत पे माँ न रोए। अल्लाह अकबर, पहुँच गई ना तुम तक गुफ्तगू। उनके जनाजे हैं कि जिनकी मैयत पर उनकी माँ न रोई। जवानों ताहद नज़र मजमा है, चिंगार चिंगार के चीखे मार के जवान रो रहे हैं। और जवानों मेरे भाइयों, तुम्हें ओनो मोहम्मद के सदक़े में अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे दे। एक फ़िक्रा सुन लो, कितने होनहार शहज़ादे थे, कितने मोती और परहेज़गार शहज़ादे थे। लिखा है शब आशूर आका हुसैन ने खेमों का मुआयना शुरू किया। आशूर की शब थी, हजरत ने खेमों का मुआयना किया। एक खेमे का पर्दा हटाया, क्या देखा? एक माँ है जो अपने चांद से बच्चे की गहवारा जुम्बानी कर रही है, लोरियां पढ़ रही है। ओ मेरे हुस्लियों वाले लाल, ओ मेरे चांद, अरे कहीं करबला की बदली तुझे अपने दामन में न छिपा ले। हुसैन ने खेमे का पर्दा गिरा दिया, ये मंजर न देखा गया। आगे बढ़े। अब जवानों तुमसे मुखातिब हूँ। 57 बरस का ज़ईफ़ खैमों का मुआयना करते करते एक खैमे का पर्दा उठाता है। पता है क्या देखा गरीब ने? देखा एक माँ अपने हाथों में एक शमा रोशन किए हुए, अपने जानू पर 18 बरस की कमाई लिटाए हुए, अकबर के बालों में उंगलियां फेर के कह रही हो तेरी शादी रचाने का अरमान और तुझे दूल्हा बनाने का अरमान। हुसैन का कलेजा पड़ गया, खैमे का पर्दा गिरा दिया। अल्लाह अकबर, खैमे का पर्दा गिरा दिया। आगे बढ़े। अब जो खैमे का पर्दा उठाया तो न पर्दा गिराया, न दिल बेकरार हुआ, बल्कि हसरतों से हुसैन देखते रह गए। क्या देखा हुसैन ने? देखा क्या? रिवायत कहती देखा कि उस खैमे में भी माँ है, उस खैमे में भी बच्चे हैं, मगर बच्चे सहमे हुए बैठे हैं। और माँ कह रही देख, कासिम से पहले न गए, अकबर से पहले न मरे तो माँ दूध न बख्शेगी। बच्चे कह रहे अम्मा सुबह तो होने दे, मामू जान इजाज़त दे दे, फिर आप देखिएगा। लो आज़ादारों, सुबह आ गई। बार बार बच्चे आके कहते मामू जान रन की रजा दे, मामू जान इज़्ने बेगा दे। हुसैन हसरतों से अपने शहजादों को देखते थे। जब बहुत हो गया तो एक सर्द खींची और चीख के कह पड़े, क्या दुनिया में कोई भाई इतना भी गरीब होगा जो ये चाहता हो कि उसकी बहन की गोद उजड़ जाए? मायूस हो गए बच्चे, रोते हुए खैमे में आए, आन के बैठ गए। इतने में शहजादी ने खैमे में कदम रखा। जैसे कदम रखा, एक जुमला का औनो मोहम्मद अब तक जिंदा हो। बच्चे रो पड़े, अम्मा हम सुबह से कई दफ़ा गए, मामू जान इजाज़त नहीं देते। कहा अच्छा आओ मेरे साथ। ये कह के अली की बेटी ने दोष पर रिदा डाली, चेहरे पर नकाब लगाई। सुनो जवानों, मैं तुम्हें कैसे सुनाऊं? देखिए ये फितरत है, ये कानून है, ये तकाजा है, ये जिबिलियत में है, ये नेचर में है कि बहनें अपने भाइयों को टूट के बहुत चाहती है। शायद भाई उतना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई बहन हुसैन की बहन हो,
کوئی بھائی زینب کا بھائی ہو، اللہ اکبر، لکھا ہے ایبا میں روپوش ہوئی، اپنے اون و محمد کو لے کے چلی، بھائی نے بہن کو آتا دیکھا، کہا زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا ایک سوال لے کے آئی ہوں۔ دامن بھائی کے سامنے پھیلا دیا، یہ میری بہنیں ہیں، سنیں مستورات، بھائی کے سامنے بہن نے دامن پھیلا دیا، کہا بھیا ایک سوال لائی ہوں۔ کہا زینب کیا سوال ہے؟ کہا صرف اتنا بتا دو، کیا بہنوں کا بھائیوں پہ کچھ حق ہوتا ہے؟ حسین رو پڑے، زینب بہت حق ہوتا ہے بہن، بہت حق ہوتا ہے۔ فوراً ہاتھ جوڑ کے کہا بھیا مجھے کوئی حق نہیں چاہیے، بس مجھے میرے حق سے اتنا دے دو کہ میرے اون و محمد کو اجازت۔ اللہ اکبر، لو مل گئی اجازت۔ عباس نے نیمچے لگائے، حسین نے تلوار آراستہ کی، شہزادوں کو گھوڑے پہ سوار کیا گیا۔ لکھا ہے زینب کے شہزادے میدان میں آئے، بلا کا جہاد کیا، مگر جب زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گرے آواز دے رہے تھے ماموں میرا سلام۔ ارے زینب کے بچوں کی لاش پہ ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، ہاشمی شیروں کو آتا دیکھ فوج میں بھگدڑ مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بچے اب چیختے کہ ماموں جلدی آئیے، ماموں جلدی۔ محمد کے لاشوں پر روئی نہیں زینب، رکھ لیا دل پہ صبر کا پتھر، روئی نہیں زینب، نازک نازک سے جسموں پر زخمی کھا کر آئے ہیں، زینب کی آنکھوں کے تارے خون میں نہا آئے ہیں، پھر بھی ان دونوں بچوں پر روئی نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، سرکار اون و محمد کے تابوت کی زیارت آپ نے کر لی، منتظمین سے کہتا ہوں کہ ذرا مائک چینج کرا دیں۔ آئیے میں آپ حضرات کی خدمت میں دو فقرے پڑھوں، اس لیے کہ آج آپ انہیں رو رہے ہو یا ان کا ماتم کر رہے تھے کہ جن کے لیے ان کی ماں نہیں روئی۔ میرے بھائی زہیر سلطان پوری نے جو اپنی مطلع پڑھا کہ اون و محمد کے لاشے پر روئی نہیں ہے زینب، اے عزادارو میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں، واقعاً نہیں روئی ماں، اس لیے کہ جب ساری بیویاں رو چکی تو کسی نے کہا کوئی جاؤ بچوں کی ماں کو بلا لاؤ، لیکن جب بچوں کی ماں آئی تو بیویاں سمجھ گئی اب ماں لاش پہ آ رہی ہے تو اب قیامت ہوگی، مگر بیویاں بھی امید گریہ لیے بیٹھی تھی کہ زینب نے اون کو ایک طرف کیا، محمد کو ایک طرف کیا، سجدے میں سر رکھ کے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کر لی، نہیں روئی۔ لکھا ہے کربلا مقیم تھی، نہیں روئی، کربلا سے کوفے گئی، نہیں روئی، کربلا سے کوفے سے شام گئی، نہیں روئی، 1 سال قید میں رہی، نہیں روئی، مگر ہاں وہ مر روئی تو کب روئی پتہ ہے؟ جو زینب 1 سال اپنے بچوں کے لاش پہ نہیں روئی، کٹے سر دیکھ کے نہیں روئی، جنازے ساتھ ہوتے نہیں روئی، لکھا ہے وہ ماں 1 سال کی قید کے بعد جب مدینے پہنچی ہے تو ایک دن بازار میں سید سجاد کو جناب عبداللہ ملے اور انہوں نے کہا میرے لال سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہہ دے کہ اگر مناسب سمجھے تو ان کا اپنا گھر ہے تشریف لے آئے۔ حضرت نے یہ پیغام پھوپھی کے گوش گزار کیا، شہزادی نے جب الفاظ سنے تو اطاعت شوہر میں علی کی بیٹی اٹھنے لگی۔ یہ جملہ سننا، اطاعت شوہر میں علی کی بیٹی اٹھنے لگی، لیکن وہ بیوی کیسے اٹھتی جو کمر خمیدہ تھی، جو دکھ رسیدہ تھی۔ لکھا ہے بڑی کوششوں کے بعد علی کی بیٹی اٹھی اور اٹھنے کے بعد دوش پر ردا ڈالی، حکم
में शौहर पे आहिस्ता आहिस्ता चली। जब अपना घर नजर आया और उजड़ी हुई हवेली ज़ैनब को नजर आई, आंखें डबडबाई, कलेजा फट गया। दरवाजा खोला तो अब्दुल्ला घर में न थे। बस 2 ही कदम ज़ैनब चल पाई थी कि बैठ गई। लिखा अब जो बैठी तो ज़ैनब ने गिरिया शुरू किया। इतने में अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए। अपनी अंगनाई में किसी को रोता देख के चौंक पड़े और चौंक के कहते, बीबी तू कौन है? बीबी तू यहाँ क्यों रो रही है? अरे रोना है तो अपने घर जा, ये तेरा घर नहीं है। मैं कैसे फिक्रा पढ़ूं? अब्दुल्ला पूछ रहे तू कौन है? ज़ैनब रोए जा रही है। पूछती है, कहते अपने घर जा। गिरिया और बढ़ा। अब्दुल्ला ने कह दिया ये तेरा घर नहीं है। गिरिया और बढ़ा। मैं कैसे फिक्रा पढ़ूं? अगर कोई दर्द में टूट चुका हो और ऐसे में किसी अपने की आवाज सुनता है, कलेजा बढ़ जाता है। अब्दुल्ला की आवाज आई, बीबी अरे रोना है तो अपने घर जा, ये तेरा घर नहीं, ये अली की बेटी ज़ैनब का घर है। ये सुनना था, चेहरे से नकाब हटाया। अब्दुल्ला ज़माने ने न पहचाना तो अब तुम भी न पहचानोगे। मैं ज़ैनब हूँ। अब्दुल्ला दुख रसीदा ज़ैनब, सितम रसीदा ज़ैनब, छुर्रियों की वजह से नहीं पहचाना। कैसे पहचानोगे अब्दुल्ला? ज़माने ने नहीं पहचाना। आले रसूल का कत्ल हो गया, सैयदों को मारा गया, अबू बकर के सीने में पर्ची लगी, असगर को तीरे से शोभा लगा, मेरे भैया की निशानी को पारा पारा कर डाला गया। अब्दुल्ला मेरे भैया को ज़बा। अबे शहजादी मर्सिया पढ़ रही थी कि अब्दुल्ला ने ज़ैनब के चेहरे को गौर से देखा कि ये धूप में मर्सिया पड़ रही है। अब्दुल्ला को यकीन हो गया अगर साए में न किया तो अली की बेटी मर जाएगी। हाथों को जोड़ा, बीबी बीबी हमें इल्म हो गया, बीबी हमें मुसीबतों का इल्म हो गया, लेकिन बीबी एक एहसान करें, आप साहे में चलें, इसलिए कि धूप में बैठना आपका मुनासिब नहीं है। भाभी ये फ़िक्रे कहे थे कि ज़ैनब उठे तो कैसे उठे, अरे शाम की कैदन उठे तो कैसे उठे, कमर खमीदा ज़ैनब उठे तो कैसे उठे। अब्दुल्ला ने बीबी की नकाहत को देखा, सोचा आगे बढ़ के सहारा दूँ और सहारा दे के साए में पहुँचाऊँ कि एक बार तो अब्दुल्ला झुके और झुक के ज़ैनब के बाजुओं पे हाथ रखा, चीख पड़ी ज़ैनब, अब्दुल्ला रस्सियों का जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब्दुल्ला ने जख्म देखा, कब्ज़े शमशीर पे हाथ रखा, अली की बेटी ने हाथ पे हाथ रख दिया। एक फिक्रा का, अब्दुल्ला तुम एक जख्म न देख पाए? ज़ैनब से पूछो जिसके सामने 18 यूसुफ से बाकी है गए। ए आज़ादारों, बिलाखिर बीबी को उठाया और चाहा कि हुजरे में पहुंचा दे, साए में पहुंचा दे, कुछ बीबी को इत्मीनान हासिल हो जाए, धूप की तमाज़त कम हो जाए। धूप से बचाने के वास्ते हुजरे में पहुंचाया, मगर क्या खबर थी कि हुजरे में कोई और नहीं आ रहा है, उजड़ी हुई माँ आ रही है। जैसे कदम रखा, 2 नन्हे नन्हे बिस्तर, 2 छोटे छोटे तकिए, अरे कलेजे से ओनो मोहम्मद का तकिया लगाया। ए मेरे लाल, अम्मा को माफ करना, ये माँ तुझे रो ना सके। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लो अज़ादारों, मुझसे जो हो सकता था मैंने पढ़ दिया, मगर मुझसे कहा गया कम वक्त लेना। मोमिनीन मुसलसल धूप में खड़े हैं, जब से आए हैं तब से खड़े हैं। मोमिनों मुझे माफ़ करना, मैं देख रहा हूँ तुम जानू बदल रहे हो, तुम पैर बदल रहे हो, कभी बदन का जोर एक पैर पे देते हो, कभी दूसरे पैर पे देते हो, मगर तुम्हारे पैरों में कुछ नहीं है। हाय गरीबी है सच्चार, इतनी देर तक खड़ा रखा गया, पैरों में वरा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस अज़ादारो, आओ, औलादे ज़ैनब का मातम कर लिया, ज़ैनब के बच्चों का मातम हो गया। लो 3 ताबूत का इस्तकबाल और कर लो, इसलिए कि ये भी यतीमों के जनाजे हैं। ये हसन की औलाद है। एक अबू बकर बिन हसन है जो मैदान में शहीद हुए, आका ने लाश उठाई। एक अब्दुल्लाहिल हसन है, ये वो है कि जब आका तीरों में बुझे हुए थे
اور شمر حسین کی پشت پر سوار ہوا تھا تو یہ بچہ چیخ کے کہہ رہا تھا او ظالم، یہ راکب دوش پیمبر ہے، تو ان کی پشت پر سوار ہے، نیچے اتار۔ اور جیسے ہاتھ بڑھایا ظالم نے یتیم بچے کے ہاتھوں پہ تلوار ماری، ہاتھ منقطع ہو گیا۔ تیروں میں بجھے ہوئے حسین تڑپ گئے، رو کے فریاد کرتے ظالم میرا بھتیجا یتیم ہے، میرے بھتیجے پہ ظلم نہ کر۔ ظالم اترا، پشت سے اتر کے چچا کے سامنے بھتیجے کے سر و تن میں جدائی کر دی۔ یہ رہا حسن کی اولادوں کا مقدر، یہ رہا حسن کے یتیموں کا مقدر۔ سن رہے ہو، چچا کے سامنے یتیم مار ڈالا گیا۔ 2 شہادت تم نے سن لی، آؤ تیسری شہادت کا جملہ سنو، بتابوت تمہارے سامنے آئے گا۔ عزاداروں عجیب منزل ہے، یہ اس کی شہادت کا ذکر ہے جو کربلا میں 13 برس کا تھا۔ سن 50 ہجری میں بابا کا سایہ سر سے اٹھا تو 3 برس کا تھا۔ جعدہ بنت اشعث نے ایسا زہر میرے مولا کو دیا، اللہ سنو جوانوں، کیسے نہ پڑھو روایت ہے۔ زہر ایسا تھا کہ جیسے آقا نے دہن کے حوالے کیا اور زہر حلق سے چلا تو یہ روایتوں کا فقرہ ہے، حلق سے لے کے ناف تک آقا کا بدن اندر سے پھٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ حسن نے فوراً بچا ہوا زہر پھینکا تو وہ زہر پتھر پہ گرا۔ علماء لکھتے زہر ایسا شدت ناک تھا کہ پتھر سے دھواں اٹھ رہا تھا، کلیجہ پارا پارا ہو رہا تھا۔ زہر کی گرمی حسن کو ستائے دے رہی تھی۔ بستر پہ تڑپتے ہوئے حسن نے کونیوں کا سہارا لیا، کوئی یمین و شمال نظر نہیں آیا۔ ایک 3 برس کا شہزادہ تھا۔ آواز پھوٹی، قاسم جلدی آ۔ قاسم آئے، بابا نے لے کے سینے پہ ملا، راحت نہ ملی تو ایک مرتبہ ایک لفظ کہا، جا میرے لال میری بہن زینب کو بلا لا۔ 3 برس کا بچہ دوڑا تھا۔ تمہارے گھروں میں بھی بچے ہو گئے، تم کیفیت سمجھ سکتے ہو۔ جب بچہ جانے لگا حسن نے کہا ٹھہرو میرے لال، کیا کہو گے پھوپھی سے؟ کہوں گا بابا کا حال غیر ہے۔ کہنا تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے۔ کہ پھر بابا؟ کہ میرے پاس آؤ۔ جب آقا کے پاس آیا تو آقا نے قاسم کی آستینیں پلٹ دی۔ سنو گے فقرہ؟ قاسم کی آستینیں پلٹ دی، گریبان چاک کر دیا۔ کہ میرے لال پھوپھی سے کچھ نہ کہنا، اسی صورت میں زینب کی حویلی میں چلے جانا، میری بہن کو خبر ہو جائے گی۔ قاسم کو دیکھا، یتیموں کی نشانی، رو پڑی زینب، ارے میرے بھیا کی خیر۔ نہیں پڑھتا میں، لکھا ہے کہ جب بہن پہنچی ہے تو حسن کو قے آئی۔ بہن نے تشت بڑھایا تو کلیجے کے کٹ کٹ کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے۔ سن رہے ہو؟ قاسم کو بلایا، حسین کا ہاتھ لیا، قاسم کا ہاتھ لیا، ہاتھ کو ہاتھ میں ملایا اور ایک فقرہ کہا، قاسم میرے بھیا سے خبردار، تم نے غور ہی نہیں کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا حسین سے کہتے حسین یہ میرا یتیم بیٹا ہے، یہ میرے نازوں کا پالا ہے، اس سے خبردار، لیکن نہیں، قاسم میرے حسین سے خبردار۔ یہی وجہ تھی کہ حسن کو حسین کی شہادت کا علم تھا، اسی لیے تعویذ لکھ دیا تھا۔ ارے جب تعویذ کے سبب اجازت ملی، قاسم میدان کربلا میں آئے، مگر جب زخموں سے چور ہو کے گرے تو لکھا ہے گئے اپنے پیروں پہ تھے مگر آئے تو گٹری کی شکل میں آئے جو خیمے میں سر جھکائے ہوئے، عوام لاش کے ٹکڑوں کو ہے چھپائے ہوئے، کہا بہن سے یہ شہنے
जब ये पूछा है मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है, लहू में किसके बताओ नहाए है बाबा, उठा के गठरी जो मकतल से लाए हैं बाबा, जनाजा क्या कोई ऐसे उठा के लाता है, मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है। अज़ादारों, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी कहते हैं ये वो गरीब है जो मैदान करबला में कासिम बन के गया था, मगर जब हुसैन लेने पहुंचे तो कासिम न रहा, तकसीम हो गया था। लाश के टुकड़े सहराए करबला में बिखर चुके थे ना। देखे यहाँ जाकिर मौजूद है, उलमा है, मैं एक फ़िक्रा करूँ, दो रिवायतें मिली हैं। एक रिवायत तो कहती है जब गरीब लाशा उठाने पहुँचे हैं तो अपने कासिम के सीने को अपने सीने से मिलाया और अपने कासिम के सीने को अपने सीने पे मिला के हुसैन ने कासिम उठाना चाहा, मगर इतना खस्ता हो गया था कि हज़रत कासिम का बदन ज़मीन पे खत खींच रहा था। मगर अल्लाह कहता हूँ, लेकिन जब दूसरी रिवायत है तो उसने तो दम तोड़ दिया। मेरा दिल कहता था काश कि ये रिवायत ना रही होती। गरीब ने जब अपने कासिम को बुलाया है ना तो लाश के टुकड़े बिखर गए थे, हर तरफ से आवाज़ लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका ने रिदा बिछाई, कासिम के टुकड़ों को जमा किया। अब जो हुसैन ने मख्तल का ये पहला जनाजा था उठाया तो ये ताबूत की शक्ल में न था, गठरी की शक्ल में कासिम लेके चले। फौज आदा ने शादियाने बजाए, ढोल बजाए, ताशे बजाए। हुसैन कासिम की मैयत पे चीख चीख के रो रहे थे। अज़ादारों, शायद आप महसूस कर सके कि हुसैन यही सोच रहे थे बेवा माँ को क्या जवाब दूँ। अल्लाह अकबर। अब जो लेके चले तो लिखा है ढोल ताशे की आवाज़ में रोता हुआ हुसैन अपनी गरीबी का मरसिया पढ़ता हुआ चला था कि क्या देखा बेवा माँ दरे खैमा पे इस्तादा है, मरसिया पढ़ रही है। अरे कैसा लाशा, मेरे बच्चों, मेरे बच्चे की बारात आती है, अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारों, देखिए वक्त बहुत कम है, मोमिनीन बहुत सुबह से आए हुए हैं। हज़रत कासिम, उनके भाइयों की शबीह ताबूत बरामद हो चुके। बस अज़ादारों, 15 जनाजे आपकी नज़रों के सामने से गुजर गए। बस ये जवान आए हैं, ये मोमिनीन आए हैं। मैं हर साल गाजी के लिए कोई ना कोई मौजज़ा पढ़ देता हूँ और उसी पे अलम बरामद होता है, लेकिन नहीं, आज जब अलम आएगा ना तो जवानों अलम से लिपट के दुआएं ज़रूर करना। अपने लिए सेहत मांगना, अपने लिए रिस्क मांगना, अपने लिए रोज़गार मांगना। जो दुआएं लेके तुम नवाबगंज की करबला में आज आए हो, नम आँखों से अब्बास के अलम से तड़प के लिपट जाना, मांगना ज़रूर। उलमा कहते हैं अगर कोई अब्बास से दुआ मांगे और सकीना को वसीला बना दे, हम मज़हब बदल देंगे अगर दुआ कबूल ना हो। इसलिए कि सकीना को अब्बास बहुत अजीज़ थे और अब्बास के वास्ते सकीना बहुत मुहिम थी। मैं जुमला पढ़ूं, शायद कि मैंने पढ़ा हो, सुनो फ़िक्रा। लिखा इतनी अजीज़ थी सकीना कि अब्बास की सासों का नाम सकीना है। अब्बास के नफस का नाम, ये तनफ़ुस का नाम सकीना है। इतना टूट के वो चचा अपनी सकीना को चाहता था, मगर पता है उसका इम्तिहान कब हुआ? लिखा है ज़मीन मदीना पर सकीना पैदा हुई, 2 बरस की भी नहीं हुई थी कि एक दिन हज़रत सकीना ने पहली दफ़ा ज़मीन मदीना पे चलना चाहा। बेटियां हैं आपके, नन्हे नन्हे पाँव, 2 बरस की भी ना हुई थी कि ज़मीन मदीना पे चलने लगी। जो चलने लगी तो इतने में घुंघरेले बालों वाला शेर सा चचा दौड़ के आया, वो अपनी सकीना को अपनी आगोश में उठा
میری سکینہ پیدل نہ چلے گی. سن لیا نا آپ نے جملہ؟ مگر کسے پتا تھا کہ سکینہ کو ابھی کون کون سے دن دیکھنے ہیں. لکھا ہے وہ بچی جو پیدل نہیں چلتی تھی، جسے زینب لوریاں دیتی، سجاد کہانی سناتے، حسین سینہ دیتے، عباس پلکوں پہ بٹھائے رہتے، وہی سکینہ بعد کربلا اتنی غریب ہو گئی کہ کانوں کی لبیں پھٹی ہے، دامن جلا ہے، رخسارہ خون سے تر ہے. سنو گے جملہ؟ تم ذاکر کو سنو گے تو شاید دلوں پہ کہاں چوٹ پہنچے. یہ گنہگار ذاکر پڑھیں گے بھی تو کیا پڑھیں گے. مگر آؤ ایک فقرہ اس کا سناؤ جو پردے میں بیٹھا ہے، اس نے جو مصائب پڑھا ہے. سنو گے؟ تمہارے امام زمان نے ایک فقرہ کہا ہے، میرا سلام ہو اس غریب پر کہ جس کے رخساروں سے مسلسل خون بہتا رہا، جس کے کانوں سے مسلسل خون بہتا رہا، جس کے رخساروں کی رنگت بدلتی رہی. جوانوں پوچھو تم سے، کیا سن کیا رہے ہو؟ رخساروں کی رنگت بدلتی رہی، کربلا سے شام تک کان سے خون جاری رہا. یہ تو خلاف عقل ہے. کہ کیسے؟ یہ سارے جوان بتائے. کبھی زنجیر کا ماتم کیا ہے؟ جب کرتے ہو تو خون جاری ہوتا ہے، مگر جب بیٹھ جاتے ہو، رکھ دیتے ہو، تو ایک آدھ گھنٹے کے اندر اندر خون جم جاتا ہے. خون کی فطرت میں ہے جم جانا، لیکن یہ خون جمع رہتا ہے. لیکن اگر غلطی سے تمہارے زخم کو کوئی کریت دے، خون پھر جاری ہو جاتا ہے. ہائے شہزادی سکینہ، امام زمانہ نے پڑھا اس پہ سلام کہ کربلا سے شام تک جس کے کانوں سے خون جاری رہا. ارے تماچے ظالم کے لگتے، خون جاری ہوتا، خون رکتا، پھر تماچا. اللہ اکبر. بس ان لوگ شاید میں غازی نہ پڑھ سکوں. یہی وجہ تھی کہ مسلسل ستائی گئی ہے وہ 4 برس والی بی بی. بہت مارا گیا ہے سکینہ کو، بہت ستایا گیا ہے سکینہ کو. لکھا ہے راہ شام میں چلتے چلتے ایک دن شاہ کی یتیمہ تھک کے بیٹھ گئے. ظالم کوڑے لے کے آگے آیا، جھڑک کے کہتا اٹھو آگے بڑھو، اٹھو آگے بڑھو. رو کے بچی کہتی مجھ سے چلا نہیں جاتا. سنا تم نے؟ مجھ سے چلا نہیں جاتا. کہ تم خوب چلو گی. یہ کہہ کے سجاد کی طرف تازیانے لے کے پہنچا. اب جو تمہارے بیمار مولا کی پشت پہ تازیانہ برسایا، سکینہ رو کے کہتی ظالم میرے پیروں میں آبلے ہیں، آبلے میں کانٹے ہیں، میں چل نہیں سکتی. ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے تو تو چلے گی، یہ کہہ کے پھر مڑا. اب جو سکینہ کو اس نے درہ مارا، سجاد رو کے کہتا ہے اے ظالم سب کر مگر منہ پہ تازیانہ نہ مار. جزاک اللہ، جزاک اللہ. عزادارو قیامت ہو گئی. قیامت ایسی تھی سکینہ کہ جب ظالم ضد کر رہا اٹھو چلو چلو چلو، تو جو کبھی پیدل نہ چلی ہو اس نے اس گھوڑے کا رخ کیا جس میں تمہارے غازی کا سر تھا. رو کے کہتی چچا میں کہتی تھی نا مجھے پیدل چلنے دو. آج شبر زبردستی چلا رہا ہے. لو آزادارو اسی سکینہ کی آس، اہل حرم کی ڈھاراس، حضرت ابو الفضل عباس کا عالم آ رہا ہے. علم لکھا ہے علم خوب علمدار نہیں ہے، شہ بول سکینہ سے گزرا نہیں ہے. بولی سکینہ بابا
से वो जर्रार नहीं है। ऐ शिमुर मेरी बालियाँ इस तरह से ना खैर, ऐ शिमुर मेरी बालियाँ इस तरह से न खैर, अब साथ मेरे मेरा वफादार नहीं है। डूबा है अलम खून में अलमदार नहीं है। शह बोले सकीना से वो जर्रार नहीं है। बोली सकीना बाबा अम्मो को बुला दो, अरे बोली सकीना बाबा अम्मो को बुला दो। पानी का यहाँ कोई तलबगार नहीं है। शह बोले सकीना से वो जर्रार नहीं है। डूबा है अलम खून में अलमदार नहीं है। डूबा है अलम खून में अलमदार नहीं है। ऐ शिमुर मेरी बालियाँ इस तरह से ना खैर, ऐ शिमुर मेरी बालियाँ इस तरह से न खैर, अब साथ मेरे मेरा वफादार नहीं है। डूबा है अलम खून में अलमदार नहीं है। शह बोले सकीना से वो जर्रार नहीं है। जज़ाकल्लाह। आज़ादारो, गाजी अबुल फज़ल अब्बास के आलम मुबारक की ज़ियारत आप हज़रात ने कर ली। नौजवानों, लिखा है ये वो शहीद है कि जिसके गुज़रने पे हुसैन ने मरसिया पढ़ा। अल-आन इन कसरा ज़हरी व क़ल्लत क़ैलती। अब्बास, तेरे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी भैया। अब्बास, राह चारा मसदूद हो गई। ए जवानों, अल्लाह तुम्हारे क़ुव्वत बाजू को सलामत रखे। अल्लाह तुम्हारे भाइयों को आबाद रखे। गरीब हो गया करबला में फातिमा का लाडला। अपने अब्बास को खो दिया हुसैन ने। अब जो लाशा शेर का दरिया पे छोड़ा तो हुसैन से चला न गया। अकबर ने अलम उठाया, हुसैन ने अपनी कमर को थामा। अब जो खैमे की तरफ चले तो दूर से अलम आता हुआ सकीना ने देखा। छोटे छोटे बच्चों से कहा, बच्चों कूजे लेके आ जाओ, मेरा चचा पानी लेके आ गया। मगर अज़ादारों, जब अलम आया, अलमदार ना आया, बच्चों का दिल टूट गया। कूजे फेंक दिए। बाली सकीना आलम से लिपट गई, रो रो के कहने लगी, चचा मर जाऊंगी मगर पानी का शिकवा न करूंगी। चचा वापस आ जाओ, चचा वापस आ जाओ, चचा वापस आ जाओ। अज़ादारों, मगर गैरतदार गाजी ना आया। सकीना अपने अम्मू के लिए तड़पती रह गई। लो अज़ादारों, वक्त बहुत हो गया, तुमने पुरसेदारी की, मगर वो जवान जो रुखसारों पे मातम कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा तुम्हारा हक है मातम करना, इसलिए कि अब्बास का आलम था ना। अरे वो बीबी सकीना का जिसे करबला से शाम तक तमाचे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाज़ादारों, सुन लो जुमला लिखा। इधर अब्बास रुखसत हुए, रुखसत, उधर 18 बरस की कमाई आ गई। आका, बाबा, रंग की रजा दे दे, इज़्ने बेगा दे दे। हुसैन कहते भी तो क्या कहते, बस एक जुमला का, बेटा उससे इजाज़त लो जिसने पाला है। अकबर भुप्पी के खेमे में आए, आके कहते, भुप्पी अम्मा रंग की रजा दे दे। ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल तेरी शादी रचाने का अरमान, तुझे दूल्हा बनाने का अरमान सब खाक हो जाएगा लाल। का भुप्पी अम्मा, क्या आप फर्जंदे ज़हरा के लिए अपने बेटे को कुर्बान न करोगी? फ़ौरन ज़ैनब ने हाँ कह दिया। हाँ का कहना था कि एक फिक्रा जा रहे हो बेटा,
اب ماں کے بھی خیمے میں، اب ماں سے بھی اجازت لے لو۔ اکبر نے ماں کے خیمے کا پردہ ہٹایا، ایک فقرہ کا، اماں کیا اجازت ہے کہ تیرا لال میدان میں جائے؟ سنیے گا فاطمہ کے گھر کی بہوؤں کا حال۔ لکھا ہے اکبر نے ابھی یہ فقرہ کہا تھا، لیلا کی آواز آئی، میرے لال جب آقا زادیاں ہاں کہہ چکی ہیں تو کنیز روکنے والی کون؟ جا اکبر خدا حافظ۔ ماں نے سینے پہ پتھر رکھ لیا، اپنے اکبر کو الوداع کہہ دیا۔ میرے بزرگ آئے ہیں، بزرگ اس عمر میں بھی یہ دھوپ میں کھڑے ہیں، خدا کسی بزرگ کو کبھی یہ دن نہ دکھائے۔ لکھا ہے اکبر نے کہا بابا سب ہاں کہہ چکے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ لکھا حسین کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، دل لرزہ بر اندام ہوا، تڑپ گئے حسین، اور رو کے حسین نے اکبر سے تو کچھ نہ کہا، سر سے امامہ اتارا، اکبر کے سر پہ رکھا، دوش سے ردا اتاری، اکبر کے دوش پہ رکھی، آسمان کا رخ کر کے کہا میرے اللہ گواہ رہنا، میرا وہ فرزند جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ اکبر چلے، حسین گرتے پڑتے پیچھے پیچھے چلے، گھوڑے سے اتر کے کہتے بابا اجازت دے چکے تو پھر آتے کیوں ہو؟ کہ لال اگر صاحب اولاد ہوتے تو تم یہ فقرہ نہ کہتے، جاؤ اب حسین نہ آئے گا۔ دو میں نے پڑھ دیا، تفصیل نہیں پڑھتا، لیکن لکھا ہے جب حملہ ثانی کو اکبر دوبارہ گئے ہیں تو خدا کی لعنت اس لعین پر کہ جس نے چھپ کر شہزادے کے سینے پہ ایسا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ سینے کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست ہوا۔ اکبر کی آواز آئی بابا میرا سلام۔ لکھا اکبر زین سے گرے، حسین ٹیلے پہ گرے، مال فضلے پہ گری، فضا در خیمہ پہ گرے۔ سامنے سے کسی غریب کی 18 برس کی کمائی، کسی ماں کی اجڑی ہوئی گود، کسی غریب کی خاک دنیا دکھائی دی۔ یہ وہ اکبر تھا جس کے ایک گرنے سے حسین بھی گرے، لیلا بھی گری، فضہ بھی گری، اکبر بھی گرے۔
مگر عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ اکبر کے جنازے پہ حسین ٹوٹ کے بہت روئے ہیں۔ جب اکبر نے کہا بابا منہ پھیر لو، سنتے ہیں جوان کے دم بڑی مشکل سے نکلتے ہیں، تو اس وقت غریب بائب تڑپ کے رویا اور اپنے اکبر کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ دیکھیں حکم ہے، 1 منٹ میں ایک جملہ پڑھ دوں۔ مجھ سے رات احمد آباد میں بھی خواہش کی تھی، میں نے یہی فقرہ پڑھا تھا۔ جیسے حسین سے اکبر نے کہا بابا اب منہ پھیر لو، سنتے ہیں کہ جوان کے دم مشکل سے نکلتے ہیں، حسین نے آغوش میں بھر کے کہا تھا اکبر چھوڑ کے نہ جانا، بابا غریب ہو جائے گا، اکبر حسین کی دنیا خاک ہو جائے گی، اے اکبر حسین مر جائے گا، چھوڑ نہ جانا۔ اکبر زندگی بھر تیری ساری خواہشیں زینب نے پوری کی، کبھی تیرے بابا نے کوئی خواہش نہیں پوری کی۔ اکبر تو نے ابھی پانی مانگا تھا، تیرا بابا نہ دے سکا، لیکن لال اس باپ کے دل میں ایک تمنا امڑی ہے، امڑ کے آئی ہے، بتا کوئی خواہش ہو تو بیان کر دے، کوئی آرزو ہو تو کہہ دے، کوئی تمنا ہو تو بیان کر۔ اکبر رو کے کہتے بابا اب تو تمنائیں مر چکی ہیں، آرزوؤں کا گلا گھٹ چکا ہے، بابا اب کوئی آرزو نہ رہی۔ کہتے میں امام ہوں میرے لال، حکم امام ہے، کوئی تمنا ہو تو بتا تیرا باپ پوری کرے گا۔ اکبر رو کے کہتے بابا امام ہونا پوری کرو گے؟ حسین کہتے ہاں ہاں میرے لال۔ اکبر تو رو کے ایک فقرہ کہو جوانوں خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے۔ اکبر رو کے کہتے بابا کوئی تمنا نہیں ہے، بھائی اتنی سی آرزو ہے کہ جب مدینے سے چلا تھا سغرا سے وعدہ کیا تھا بہن لینے آؤں گا، اور بابا مجھے سغرا دکھا دو میں سغرا دیکھوں گا۔ حسین نے انگلیاں اٹھائی، انگلی اٹھا کے حسین نے کہا اکبر نظر آئی بہن؟ نہ بابا۔ مزار رسول پر؟ نہ بابا۔ اماں کی لحد پر؟ نہ بابا۔ بھیا کی قبر پر؟ نہ بابا۔ اکبر کو جب سغرا نظر نہیں آئی رو کے کہتے بابا ہاتھ ہٹا لو، انگلیاں ہٹا لو، اس غریب کے مقدر میں بہن کا دیدار نہیں ہے۔ حسین رو کے کہتے اکبر دل چھوٹا نہ کر، تیرا باپ امام ہے، میں تجھے تیری بہن دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کے انگلیاں اٹھائی، کہا اکبر ذرا غور سے دیکھ، نظر آئی تیری بہن؟ کہا نہیں۔ کہا اکبر مزاروں میں نہ ملے گی، وہاں دیکھ جہاں سے تو سوار ہوا تھا۔ اکبر نے دیکھا، کہا نظر آئی؟ کہا بابا سغرا تو نہیں۔ حسین کہتے سغرا نہیں تو ہے کون؟ رو کے کہا ایک ضعیفہ کمر خمیدہ عصا کا سہارا مرثیہ گنا، اے جانے والے اب تک نہ بہن فراق میں ضعیف۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس عزادارو ہو گیا پرسا، کھر چکے ماتم، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سوچو کتنا غریب ہو گیا ہوگا وہ شخص جس کا قوت بازو نہ رہا، جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، جس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کا قاسم پارا پارا ہو گیا، جس کے اون و محمد مارے گئے، جس کا شیر سا بھائی نہ رہا۔ لکھا ہے اس غربت نے حسین کو مرثیہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا۔ صحرائے کربلا میں کبھی لرز کے دائیں جائے، کبھی لرز کے بائیں جائے، زبان پہ مرثیہ تھا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ آواز پر غریب کی کوئی نہ اٹھا، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی لبیک یا ابن رسول اللہ، مگر کوئی نہ بڑھا۔ غریب خیمے کی طرف مڑے تو کانوں میں گریے کی آواز آئی۔ پوچھا بہن کیا کوئی بچہ پیاس میں مر گیا؟ کہا نہیں بھیا کوئی پیاس میں نہیں مرا، بلکہ آپ کی آواز میں درد اتنا تھا کہ اصغر جھولے میں نہ رہ سکا۔ حسین کہتے لاؤ میرے اصغر کو مجھے دے دو، میں ظالموں میں لے جاؤں، شاید اس چھوٹے سے بچے کی پیاس دیکھیں اور اسے ذرا سا پانی دے دیں۔ سنو گے جملہ؟ دیکھیں بہت زیادہ وقت نہیں لیا میں نے، مشکل سے 40-45 منٹ ہوئے ہوں گے، لیکن دھوپ چہرے پہ پڑ رہی ہے، حال غیر ہوا جا رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے، مگر عزاداروں میں کیسے پڑھوں؟ یہ دھوپ کوئی دھوپ نہیں ہے۔ تم ابھی ٹمپریچر چیک کر لو، بہت زیادہ ٹمپریچر ہوگا تو 38 ڈگری ہوگا، 35-38 ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، لیکن میں تمہیں جو سنا رہا ہوں نا
محققین نے انتخاب بھائی تحقیق کر کے لکھا ہے محققین نے کہ سن 61 ہجری کے عاشور میں جو کربلا کی زمین کا ٹمپریچر تھا وہ 65 ڈگری کا تھا کہ اگر دانہ زمین پہ گر جاتا تو بھون جاتا۔ ایسی شدت ناک گرمی میں حسین خیمے سے اپنا پھول لے کے آئے، دامن ابا میں لپیٹا، ظالموں کو اپنا اصغر دکھا کے کہا اگر میں گنہگار ہوں تو میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے، اسے ذرا سا پانی دے دو۔ کوئی آگے نہ بڑھا، حسین نے بچے کو چلتی زمین پہ رکھا اور کہا لو اپنے ہاتھوں سے پلا دو، کوئی نہ بڑھا۔ اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ علماء لکھتے ہیں اصغر ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ یہ بزرگ جانتے میں بچوں کے لیے پڑھوں، ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ پتہ ہے فارسی زبان میں ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، بے آب مطلب بن پانی کی مچھلی۔ کبھی مچھلی کو پانی سے نکالو تو جب تک اس میں جان ہوتی ہے کبھی دائیں کرواٹ، کبھی بائیں کرواٹ، کبھی دائیں کرواٹ، کبھی بائیں کرواٹ، مگر جب جان نکلتی ہے اور رمق جا باقی رہ جاتی ہے تو وہی مچھلی ننھا سا دہن کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ ہائے غریبی حسین، علماء نے کیا لکھ دیا۔ حسین نے جھک کے دیکھا، اصغر ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے، مگر جو اصغر کو اٹھا کے دکھایا تو ننھا سا دہن کھولتے ہیں، بند کرتے فوج میں تلا تم، آواز یکتا کلام الحسین، تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں پکڑ گیا۔ سامنے سے ایک اجڑی ہوئی ماں کی امانت گزر گئی۔ دعا کرو جوانوں، تم بھی کرو، میری بہنیں کریں، ہر سال یہ دعا کرتا ہوں جب بھی باب الحوائج پڑھتا ہوں۔ مومنوں دعا کرو میرے اللہ تجھے اجڑی ہوئی رباب کے اصغر کا واسطہ ہماری جو بھی بہنیں بے اولاد ہیں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز فرما۔ عزادارو باپ میری طرف متوجہ رہیں، بس ایک کیفیت بیان کرنا ہے، جوانوں سن سکتے ہو تو سن لو، اس لیے کہ شاید اس کے بعد مجھ سے مصائب پڑھے نہ جائیں۔ جب فاطمہ کے غریب کا جنازہ آئے تو معلوم ہے جنازے کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہمیشہ ذوالجناح پیچھے پیچھے آتا تھا، لیکن آج ذوالجناح آگے آئے گا، حسین کا تابوت پیچھے ہوگا۔ اب مجھے وہ کیفیت تمہیں بتانا نہیں ہے، لیکن ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، وہ سن لو۔ یہ جوان سنیں، یہ برادران سنیں، وہ ماتمی سنیں، وہ پرسے داری کرنے والے سنیں۔ سنو، حسین نے اپنے اصغر کو تیرے سہشوبہ سے آزاد کیا تو ذرا سا خون نکلا۔ 3 دن کے پیاسے بچے کے گلے سے خون بھی کتنا نکلتا؟ حسین نے چہرے پہ چلو بھر خون مل لیا، ہاں رباب کے حوالے کیا۔ ماں اپنے چاند سے لپٹ کے رو رہی تھی کہ حسین کو یقین ہو گیا کہ اگر رباب سے اصغر نہ لیا تو رباب مر جائے گی۔ حسین نے اصغر بحکم امام مانگ لیا، ماں نے اصغر دے دیا۔ حسین خیمے کے عقب پہ آئے، تلوار اٹھائی، ننھی سی قبر بنائی اور اپنے اصغر کی لحد تیار کی اور اپنے چاند کو اسی لحد میں رکھ دیا۔ سن لیا جوانوں تم نے؟ اب اگر میری طرف متوجہ ہونا ہو تو ہو جاؤ۔ میں عجیب فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ شاید اپنے اصغر کو زمین کے اندر چھپا کے حسین نے یہ سوچا کہ چلو میرا اصغر ظلم سے، دستے ظلم سے محفوظ ہو گیا۔
مگر راوی کہتا ہے جب اصغر دفنا رہے تھے تو رو بہت رہے تھے. صاحبان اولاد ہو سنو گے فقرہ. کون دفنا رہا تھا؟ عام آدمی نہیں، امام. رو رہے تھے اور روتے روتے حسین کے لب ہل رہے تھے. راوی کہتا جب میں قریب گیا تو میں نے حسین کے ہلتے ہوئے لبوں سے پھوٹتی ہوئی آواز سنی تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی کہ میں اپنے اصغر کو دفنا رہا ہوں. کہ اس لیے دفنا رہا ہوں کہ یہ میرا عباس نہیں ہے جو گھوڑوں کی ٹاپیں برداشت کر پائے گا، یہ میرا اکبر نہیں ہے جو ٹاپیں برداشت کر پائے گا، یہ میرا پھول ہے، پھول. یہ کہہ کے دفن کر دیا. سنو جوانو سنو بھائی، ایک جملہ سن لو. یہ کہہ کے حسین نے دفن کر دیا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آقا کے روضے کی طرف ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا بڑے ارمانوں سے چھپایا تھا اپنا اصغر کہ یہ ٹاپے نہیں برداشت کر پائے گا، بڑے ارمانوں سے چھپایا تھا نا. لیکن آقا پتہ ہے 11 محرم کو سروں کا شمار ہوا. کوئی کہتا مجھے وہ سر چاہیے، کوئی کہتا کیوں چاہیے، وہ تو 6 ماہ کے بچے کا سر ہے. حسین نے دفنا دیا تھا. لو میں تفصیل نہیں پڑھتا، لکھا فوجوں کا ایک عملہ بڑھا، نم زمین دیکھتے نیزہ مارتے. اتنے میں رباب کی آنکھوں نے دیکھا ایک ظالم نے نم زمین پہ نیزہ مارا. اب جو نیزے کو کھینچا الجھ کے 6 ماہ کا جنازہ. بیویوں نے بازو تھاما، ماں کو سنبھالا. سنے میری مائیں بہنیں ہیں، ان کی اولاد میں بچے اپنے بچوں کے لیے دعا کر لینا. لکھا ہے ماں کو سنبھالا گیا. اجڑی ہوئی رباب نے دیکھا کہ ظالم نے نیزے میں الجھے ہوئے اصغر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، الجھے ہوئے اصغر کو نیزے سے کھینچا، لاش زمین پہ ڈالی، گھوڑے سے اترا. میں پڑھوں فقرہ. ایک گھٹنا اصغر کے سینے پہ رکھا، ایک پیشانی پہ رکھا، تلوار چلی. جزاک اللہ جزاک اللہ. بھائی جو بے ہوش ہو رہا ہے اسے اٹھا کے عزا خانے کے اندر کر دو. مگر یہ فقرہ سن لو جوانو. اصغر کے جسم کے اندر، اصغر کے سر و جسم میں باقاعدہ طور سے سر و بدن میں باقاعدہ ظالم نے تلوار لگائی. اصغر شہید ہو گئے. ماں تڑپتی رہی. میری طرف متوجہ رہنا. لکھا ہے کہ جہاں تک ظلم ہوتا تو شاید برداشت ہوتا، مگر اصغر کا سر اتار کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے اصغر کا سر لے کے وہاں گیا جہاں نیزے پہ سر چبھوئے جا رہے تھے. سنو گے جملہ؟ وہاں گیا جہاں نیزوں پہ سر چبھوئے جا رہے تھے. یہ تو تم نے سنا ہے نیزوں میں تھا، نیزوں میں تھا، نیزوں میں تھا. کبھی سوچا سر تو نیزے پہ گیا، وہ ننھا سا جسم کہاں گیا؟ کبھی سنا تم نے؟ کبھی سوچا سر کاٹ کے تو ظالم لے گیا، مگر وہ ننھا سا بدن کہاں گیا؟ او میری ماں بہنوں، او بچے پالنے والی بیویوں، ہائے اجڑی ہوئی رباب نے دیکھا ایک ظالم سر لے کے گیا، دوسرے نے اصغر کے جنازے کا پاؤں پکڑا. کاش میں پڑھ لے جاتا. میں نہیں کہہ رہا، مبلغ اعظم پڑھا کرتے تھے. اصغر کے غریب جنازے کا پاؤں پکڑا اور گھوڑے پر سوار ہوا. گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا جہاں تمہارے آقا حسین کا جنازہ تھا. اصغر کی لاش پھینک دی. اصغر بابا کے پہلو میں آ گئے، بابا کے پہلو میں آ گئے. 11 محرم پڑھ رہا ہوں، بابا کے پہلو میں آ گئے. مگر تھوڑی دیر بعد جب گھوڑے کی نال بندی ہوئی اور گھوڑے دوڑائے جانے لگے تو لکھا حسین کے بدن نے کروٹ لے لی. اصغر باپ کے سینے کے نیچے. اب جتنے گھوڑے دوڑتے حسین کا پھول حسین کے سینے میں دفن. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہو گئی مجلس، دے چکے پرسہ. بس عزادارو ذرا ذرا سی جگہ کر لو، اس لیے کہ غریب کی سواری آئے گی. پیچھے پیچھے بے کس کا تابوت ہوگا، آگے آگے ذوالجناح ہوگا. مگر ہاں ذوالجناح آئے تو میں مصائب نہیں پڑھوں گا. بس اپنی پوری جسم کی طاقت سے ذوالجناح کو غور سے دیکھنا. اگر تیروں میں بجھا ہو تو
समझना जब सवारी का आलम यह है तो सवार का आलम क्या हो। अगर पेशानी पे खून हो तो समझ लेना कि ये सुनानी किसी और को सुनाने जा रहा है, ये खैमे में किसी को बताने जा रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले सिमों से लिपटी थी ना, ए उठ जा सकीना, ख्वाब से बेदार हो जा, इसलिए कि तेरा बाबा मारा गया। लो आज़ादारो, उसी हुसैन की सवारी की आमद हो रही है। अरे डूबा लहू में गर्दन पे माने हाथ रखा, बदन से हो गया फिर भी जुदा हुसैन कसे। अरे इन्हें सवारा है ज़हरा ने अपने हाथों से, शिम्र